اللہ الرحمن الرحیم۔ تنازع فعلین نحو کا ایک اہم عنوان ہے، پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ چونکہ مبتدی طلبہ اسے پڑھتے ہیں تو پڑھنے میں تھوڑا سا انہیں مشکل لگتا ہے، لیکن سبق آسان ہے، آسان بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے۔ تنازع فعلان ہوتا کیا ہے؟ دو فعلوں کے بعد جب کوئی اسم ظاہر آئے، دونوں فعل اس بات کا تقاضا کریں کہ یہ ہمارا معمول بنے۔ دو فعلوں کے بعد ایک اسم ظاہر آئے تو دونوں فعل اس بات کا تقاضا کریں کہ یہ ہمارا معمول بنے، تو اسے تنازع فعلین کہا جاتا ہے۔ یعنی دونوں فعل متنازع ہیں اس بات میں کہ یہ ہمارا معمول بننا چاہیے۔ معمول وہ ایک کا ہی بنے گا، دونوں کا ایک وقت میں نہیں بن سکتا۔ اب وہ ایک کا بنے گا تو کس کا بنے گا؟ پہلی بات یہ۔ پھر جب ایک کا بن جائے گا تو دوسرا کیسے گزارا کرے گا؟ دو باتیں، بس یہی دو باتیں اگر ذہن میں رہ جائیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ طلبہ اس کی مثالیں بناتے بناتے تھک جاتے ہیں، کوئی مشکل چیز نہیں ہوتا، ضروری نہیں ہوتا کہ کتاب کی عبارت کا رٹا ہی لگایا جائے۔ ضربہ و فتح، یہ میں نے دو فعل لکھے ہیں، آگے میں نے لکھ دیا ہے زید۔ ضربہ کہتا ہے یہ میرا فاعل بنے، فتح کہتا ہے یہ میرا فاعل بنے، کس کا بنے گا؟ اسی کو میں انہی مثالوں کو ضربت و فتح، اب فعل و فاعل آ گیا تو پھر آگے زید۔ ضرب تو کہتا ہے میرا مفعول بنے، فتح تو کہتا ہے یہ میرا مفعول بنے۔ ایک اسم ہے، دونوں مانگ رہے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ایک فاعل مانگ رہا ہوتا ہے، دوسرا مفعول مانگ رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں اوپر سے ضربہ کو ہی واپس لے لیتا ہوں، و فتح زید۔ یہاں ہم کر دیتے ہیں ضربت و فتح زید۔ یہ بنتی ہیں چار صورتیں عقلاً۔ دونوں فعل فاعل کا تقاضا کر رہے ہیں، دونوں فعل مفعول کا تقاضا کر رہے ہیں، پہلا فاعل کا دوسرا مفعول کا تقاضا کر رہا ہے، پہلا مفعول کا دوسرا فاعل کا تقاضا کر رہا ہے۔ یہ چار صورتیں بنتی ہیں، طلبہ یہی یاد کرنے میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس میں پریشان نہیں ہونا ہوتا، ایک مثال آپ نے بنا لی، دوسری خود بخود بننی چاہیے، اور آپ آسان لفظوں کی بنا لیں۔ کتاب میں اس کے آگے نی ضمیر لکھا ہوتا ہے، ضربنی و فتحنی زید، تو وہ نی بھی الجھا دیتا ہے بعض اوقات، تو عبارت کو سمجھ جانا چاہیے۔ اب یہاں یہ چار صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ آپ یہ زید اس کو دیں یا اس کو دیں، یعنی نمبر ایک کو دیں یا نمبر دو کو دیں، یہ جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ افضل کیا ہے، اس کو عمل کروانا افضل ہے یا اس کو عمل کروانا افضل ہے۔ تو بصریین جو ہیں یہ اول کو عمل کرواتے ہیں، اور کوفیین جو ہیں یہ ثانی کو عمل کرواتے ہیں۔ سوری الٹا ہوا، کوفیین اول کو اور بصریین ثانی کو عمل کرواتے ہیں۔ کوفی کہتے ہیں جی پہلے کو عمل دے دیں، بصری کہتے ہیں دوسرے کو عمل دے دیں۔ بصریوں کے مذہب پہ فتویٰ دیا جاتا ہے نحو میں، بہرحال جائز دونوں صورتوں میں، یہاں تک کہ بھی بحث مشکل نہیں۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو حل کیسے کرنا ہے۔ جناب عالی آپ ایک مذہب کو اختیار کر لیں اور مثالوں کو دیکھنا شروع کر دیں۔ آپ نے مثال کے طور پر یہ کہا کہ ہم کوفیوں کے مذہب پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہو گئی، آپ نے کوفیوں کے مذہب پہ عمل کیا، اس پٹی کو سائڈ کر دیں، یہ اس کو دے دیں، ہم نے دے دیا۔ کوفی اس کو عمل دے رہے تھے کا مطلب یہ کہ یہ جو آگے اس میں ظاہر لکھا ہے کوفیوں نے اسے اٹھایا اور اس کو دے دیا، یہ بیچارہ اکیلا رہ گیا ہے، اسے اپنا معمول چاہیے۔ سوالیہ نشان لگا لیں یا ڈیش لگا لیں، کیا چاہیے؟
جی یہ فعل ہے، اس کو فاعل چاہیے تو دے دیں، ضمیر لگا دیں. یہ فعل ہے، اس کو مفعول چاہیے، ضمیر یہاں آپ ضمیر لگا دیں. یہ فعل ہے، اس کو بھی مفعول چاہیے، یہاں بھی ضمیر لگا دیں. یہ فعل ہے، اس کو فاعل چاہیے، ہوا لگا دیں. یعنی کوفیوں نے اس کو عمل کروایا تو یہ والا پورشن ہماری بحث سے ختم ہو گیا، یہ والی چیز بھی ہماری بحث سے ختم ہو گئی. اب صرف اس کا سولوشن چاہیے ہمیں، اور یہ سولوشن اولا کا بچہ بھی دے سکتا ہے اس کو. بھائی تمہیں چاہیے کیا؟ فاعل چاہیے دے دو، مفعول چاہیے دے دو، مفعول چاہیے دے دو، فاعل چاہیے اس کو بھی دے دو، کوئی حرج کی بات نہیں. ٹھیک ہو گئی بات؟ یہاں ہم نے ضمیر دے دی. اچھا سپوز دیٹ ہم بصریوں کے مذہب پہ عمل کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بصریین کے مذہب پر ہم عمل کریں گے. اول کو ہم نے عمل نہیں کروانا، ثانی کو کروانا ہے. ثانی کو کروانا ہے تو اس کو باکس میں بند کر دیں. نہیں یہ ہمارے مطلب کا نہیں ہے، یہ بحث ختم ہو چکی، یہ بحث ختم ہو چکی. اب اس کے آگے آپ ڈیش لگا لیں. آپ سے سوال ہے بھائی یہ آپ کے پاس فعل موجود ہیں، ان کو جو تقاضا ہے وہ پورا کریں. ضربا فاعل مانگ رہا ہے، آپ ہوا دے دیں. ضربت مفعول مانگ رہا ہے، آپ ہو دے دیں. ضربا فاعل مانگ رہا ہے، ہوا دے دیں. ضربت ہو مانگ رہا ہے، اس کو ہو دے دیں. یعنی یہ والی ضمیریں یہاں آپ لگا دیں گے، آپ کا جملہ مکمل ہو جائے گا، بات مکمل ہو جائے گی. طلبہ کرام کیا کرتے ہیں، اس پوری عبارت کو اکٹھے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہاں یہ الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ جس کو عمل کروا رہے ہیں، اول کو یا ثانی کو، اس کا تو آپ کا میٹر ختم، اسے آپ کلوز کر دیں، اور اس کے بعد جو خالی بچے آپ اس کو دینے کی کوشش کریں کیا دے سکتے ہیں. اب اس مقام پر ایک اور الجھن آتی ہے. وہ الجھن یہ آتی ہے کہ جی اب ہدایت النحو میں صیغے بدلا کے انہوں نے بتایا ہوا ہے. یعنی یہ دارابا ہے تو پھر دارابا بھی ہوا ہے، پھر دارابو بھی ہوا ہے. مطلب پوری گردان کا انہوں نے واحد تثنیہ اور جمع کے اعتبار سے وہ صیغے بتائے ہیں. وہ بھی مشکل نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہوتا ہے اگر فاعل کو دیکھا جاتا ہے. دیکھیں ہوتا کیا اصول ہے، جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے. اب ہمارے پاس یہاں آ گیا رجال فاعل. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں بھی رجال، یہاں بھی رجال، یہاں بھی رجال، جمع کا صیغہ آ گیا جی. ٹھیک ہو گئی بات؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے، کرنا کیا ہوتا ہے، آپ نے عمل کروایا اول کو، یہ بحث ختم ہو گئی. ثانی آپ سے مانگ رہا ہے، ٹھیک ہو گئی، یہ آپ سے اپنا معمول مانگ رہا ہے. اب آپ نے یہ تو واحد کا صیغہ اس لیے استعمال ہوا کہ اس کا فاعل اس میں ظاہر ہے، لیکن چونکہ اس کی جو ضمیر ہے اس کا مرجع بھی یہی ہے، تو یہ جو یہاں پہلے ہم نے ہوا نکالا تھا واحد کے اعتبار سے، زید کے اعتبار سے، لیکن اب ہوا نہیں نکلے گا، یہاں ہم ہونا ہے، اور ہم ہونے کی وجہ سے یہ صیغہ تبدیل ہوتا ہے، یہ فتح ہو جائے گا، یہ فتح ہو جائے گا. اچھا فتح تو ہوم آئے گا، فتح تو ہوم آئے گا، اور فتح یہ بھی ہو جائے گا، جمع کا صیغہ. یہ صیغے تبدیل ہو گئے. ہوا کچھ بھی نہیں، آپ نے کوئی نیا کام نہیں کیا، جو پہلے کیا تھا وہی ہوا ہے. صرف آپ کی توجہ اس طرف دلانا مقصود ہے کہ جب آپ نے اس کو اس میں ظاہر دیا تو یہ صیغے واحد کے آئیں گے. اگر آپ اس کو دیتے تو یہ صیغے واحد کے آتے، لیکن یہ والے جو صیغے ہیں یہ اپنے فاعل کے اعتبار سے گردان کے صیغے تبدیل ہوتے. تو تنازع فعلان کے سبق میں صرف دو ہی باتیں اہم ہیں جو ہماری سمجھنے لائق ہیں. نمبر ایک، ہم نے اعمال کس کو دینا ہے، عمل کس سے کروانا ہے. جب ہم نے کسی ایک پٹی کو عمل کروا دیا تو ثانی ہم سے کس بات کی ڈیمانڈ کر رہا ہے. یہ تنازع فعلان کا سبق ابتدائی طور پر ہے. باقی کافیہ میں چند اعتراضات بیان کیے گئے ہیں،
اگر دوبارہ پوچھا گیا تو ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے، لیکن یہ سبق مجھے امید ہے کہ جو اس طرح پریکٹس کر کے اس کو سنبھالنے کی کوشش کرے گا وہ کبھی بھی غلطی نہیں کرے گا۔